अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं i+TV का प्रोग्राम रमज़ान के साए में। आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नसीम अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह, वकील कुल्लियतुश शरिया जामिया मुहम्मदिया मंसूरा मालेगांव, और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं फ़ज़ीलतुश शेख सरफराज फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, दाई और मुबल्लिग सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई। आज की इस मजलिस में एक बहुत ही अहम और नए उन्वान के साथ हम हाजिर हुए हैं, वो है एतिकाफ़ के मसाइल। एतिकाफ़ के मसाइल के हवाले से आइए सबसे पहली बात हम डॉक्टर नसीम से शुरू करते हैं। वो ये है कि शेख, हम लोगों को ये बताइए कि एतिकाफ़ क्या है, यानी एतिकाफ़ की फ़िक़्ह इस्लामी में क्या डिफ़िनेशन है, उसकी क्या तारीफ़ है। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये इंतहाई अहम मौजू है, चूँकि इसका ताल्लुक़ बहुत गहरा है रमज़ान के महीने से। इस एतबार से ये बहुत ही अहम मौजू है हमारे नाज़रीन के लिए। आपका सवाल ये है कि एतिकाफ़ कहते किसको हैं। एतिकाफ़ का दरअसल माना होता है किसी जगह पर ठहरना, एक जगह पर ठहर जाना। और अगर हम शरीयत की इस्तिलाह की बात करें तो अपने नाज़रीन के लिए आसान अल्फाज में अगर मैं एतिकाफ़ को बयान करना चाहूँ तो एतिकाफ़ का माना ये है कि दुनिया के अपने तमाम मामूलात को छोड़ करके मस्जिद में तन्हाई और खलवत इख्तियार करना, इस गरज से ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार कर सके। इस गरज से अपने आप को दुनिया से काट करके मस्जिद में तन्हाई में रखना, इसको एतिकाफ़ कहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, आपने जाना कि एतिकाफ़ कहते हैं अपनी ज़िंदगी के मामूलात मसरूफियात से निकल करके अपने आप को मस्जिद में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए खाली कर लेना, यह एतिकाफ़ है। आइए इस सिलसिले का हम दूसरा सवाल फ़ज़ीलतुश शेख सरफराज फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह से करते हैं और जानते हैं कि एतिकाफ़ की हिकमत क्या है और उसके फ़वाइद क्या हैं। शेख, एतिकाफ़ की हिकमत और फ़वाइद के हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बताएँ। एतिकाफ़ असल में उन इबादात में से जिसको हमारी शरीयत में मशरू किया गया है। अल्लाह ताला ने जो शरीयत में हमारी इबादात रखी हैं उसमें से एक एतिकाफ़ भी है, और एतिकाफ़ अपने आप एक बड़ी खूबसूरत इबादत है। यानी इबादत के जो मानी होते हैं और बंदगी के जो मानी होते हैं वो बहुत खूबसूरती के साथ एतिकाफ़ में जमा हो जाते हैं। यूँ कि अल्लाह ताला ने हमको यूँ तो दुनिया कमाने की इजाज़त दी है, तो हमारी दिन में रूहानियत को तो तसव्वुर नहीं है कि आप जो है दुनिया से कट करके और जंगलों में चले जाएं, शादी ना करें, बच्चों की परवरिश ना करें और वहीं अल्लाह अल्लाह करें, तो उस तरह का तसव्वुर तो नहीं है। लेकिन बहरहाल बंदे को कभी कभी इस बात की ज़रूरत महसूस होती है कि दुनिया की आलाइशों से जिसकी तरफ नफ्स रग़बत रखता है, और अगर नफ्स उनकी तरफ रग़बत वो कम ना की जाए तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ये रग़बतें उसको जहन्नम की तरफ लेके चली जाएंगी। तो एक ज़रूरत इंसान की होती है कि कुछ ख़ास वक्त उसका सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हो। जैसे नमाज में भी यही होता है कि हम एक ख़ास वक्त में दुनिया की सारी ताल्लुकात तोड़ करके अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ने आ जाते हैं। अब ये ज़रा सा लंबे वक्त के लिए एतिकाफ़ में भी बंदा क्या करता है कि वो दुनिया की सारी चीज़ों से ताल्लुक़ ख़त्म करके खालिस अल्लाह का होकर के रहेगा। इसलिए इसके लिए जो उलमा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, अल खलवतु मा अल्लाह, अल्लाह के साथ खलवत, अल्लाह के साथ बंदे का अकेले हो जाना। तो एतिकाफ़ में ये अल्लाह ताला के साथ खलवत पाई जाती है कि बंदे का जिस्म भी अल्लाह ताला के साथ तरह से खलवत में, इसलिए मस्जिद में एतिकाफ़ रखा गया है। यानी जो दुनिया की सबसे पाकीज़ा जगह है, सबसे मुक़द्दस जगह है, वहाँ पर वो एतिकाफ़ कर रहे हैं। और एतिकाफ़ जो है वो जिस्म के साथ साथ दिल का भी है। यानी दिल भी जो है वो खालिस अल्लाह के साथ खलवत में। ये नहीं होना चाहिए कि जिस्म तो हमारा मस्जिद में आ गया और दिल तो हमारा कारोबार में लगा है और बच्चों में लगा है और खानों में लगा है और सोने में लगा है। तो दिल भी जो है वो दुनिया के हर चीज़ से ताल्लुक़ तोड़ करके फिर वो जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो कलिमात थे ना, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, कि मैं चला अपने रब के पास, यानी हर चीज़ से ताल्लुक़ तोड़ा होती। ये भी होता है ना कि आमतौर पर ज़िंदगी में जिन लोगों से हमारे ताल्लुकात होते हैं तो हम कुछ ना कुछ वक्त ख़ास उनके लिए रखते हैं। आदमी कितना भी मसरूफ़ हो जाए तो अपनी बीवी के लिए ख़ास वक्त रखता है कि ये वक्त जिसको हम कहते हैं क्वालिटी टाइम, ये बस बीवी के लिए है। रिश्तेदार महबूब होते हैं तो आदमी महीने में, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन के लिए उनके पास जाता है, बैठता है, उनसे बातचीत करता है। माँ बाप के लिए भी रखना चाहिए, ख़ास वक्त ये माँ बाप का है। तो बंदे ने एतिकाफ़ का वक्त अल्लाह के लिए रखा है, वो सिर्फ अल्लाह के लिए। उसमें उसका जिस्म भी इबादत कर रहा होता है, उसकी दिल भी इबादत कर रहा होता है। इसलिए उलमा ने कहा है ना कि सिर्फ जो है वो ये नहीं कि जिस्म इबादत कर रहा है, बल्कि वो आदमी खाली वक्त में भी
اس کا ذہن و شعور جو ہے وہ اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے. تو اعتکاف میں جو ہے یہ خصوصی معنی پایا جاتا ہے. اس لیے اعتکاف ایک طرح سے بوسٹ کرنا ہوتا ہے نا کسی چیز کو, تو یہ ہماری دینداری کو بوسٹ کرتا ہے. ایک نورانی کیفیت, ایک نورانی کیفیت, ایک روحانی کیفیت. نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں جاتے تھے, وہاں رہتے تھے اور اللہ کے ذکر میں رہتے تھے, اور پھر آپ کے نبوت جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے, تو وہ 30 دن, اس کے بعد 40 دن کی مدت کی گئی. تو وہ ایک اور پھر اس میں کیا ہے نا کہ بعض مرتبہ اس کیفیت سے باہر نکلتا ہے تو اس کا اثر الحمدللہ بیشتر لوگوں پہ دکھتا ہے. اگر اعتکاف میں بندہ بیٹھا ہے اور اعتکاف کا حق ادا کیا ہے اس نے, تو جو اس کی اعتکاف سے پہلے کی زندگی ہوتی ہے وہ اعتکاف کی زندگی سے مختلف ہوتی ہے اور اس کو ہونا چاہیے. اور اگر بندہ خاص طور پہ یہ کہ کسی گناہ سے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے, اعتکاف کرے, بہت اس کے لیے معاون ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے کہ دل جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا اتنا گناہوں سے دور ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ایک طریقہ ہے اعتکاف, دل کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا. بلکہ جو اعتکاف کرتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اعتکاف کے بعد کی بھی ہماری زندگی اعتکاف کی زندگی سے پہلے کی زندگی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی ہماری دینداری میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, اس کا مطلب ہم نے اعتکاف سے فائدہ نہیں اٹھایا. بلکہ علماء اس کو قبول کی علامتوں میں سے بتاتے ہیں کہ اگر بندہ تبدیل ہو جائے اس کا مطلب اس کا اعتکاف اللہ کے یہاں مقبول ہوا ہے. جزاک اللہ خیر. ناظرین, بہت خوبصورت طریقے سے آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اعتکاف سے کیا ہم کو فوائد ملتے ہیں. دنیا کی رغبتوں سے طرح کی آلودگی پیدا ہو جاتی ہے, اس کی صفائی ہوتی ہے, نورانی کیفیت کا جو ہے حصول ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو خلوت نصیب ہوتی ہے, گناہوں سے بچنے میں ہم کو تعاون ملتا ہے, اور ایک بہتر زندگی کی جو ہے ابتدا ہوتی ہے اعتکاف کے ذریعہ. آئیے ہم ایک نئے سوال کی طرف چلتے ہیں اور وہ ڈاکٹر نسیم حفیظ اللہ سے کرتے ہیں. شیخ, ہمیں یہ بتائیں کہ ابھی اعتکاف کی اتنی ساری حکمتیں اور اتنے سارے فوائد شیخ سرفراز نے بتائے ہیں, بتائیے کہ اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے, اعتکاف ہماری شریعت میں مشروع ہے, اس پر اجماع ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اعتکاف مشروع ہے. مشروع یعنی کہ یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے, ہماری شریعت کا حصہ ہے, ہاں بدعت نہیں ہے. اور یہ نہ صرف ہماری شریعت کا حصہ ہے بلکہ اس شریعت سے پہلے جو سابقہ شرائع ہیں ان میں بھی اعتکاف کا تصور تھا. جیسا کہ ہم نے رمضان کے سلسلے میں بھی جانا کہ روزہ ہمارے ساتھ خاص نہیں ہے, پہلے کی امتوں پر بھی روزہ تھا. تو اعتکاف پہلے کی شریعتوں میں بھی تھا. قرآن کریم کی ایک آیت ہے, وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. تو یہ تصور پہلی امتیوں کے اندر بھی موجود ہے. تو اسی طرح سے اس شریعت کے اندر بھی اعتکاف مشروع ہے. اب رہا سوال یہ کہ جب یہ مشروع ہے تو اس کا حکم کیا ہے, کیا یہ واجب ہے, مستحب ہے, مندوب ہے, کیا ہے یہ؟ تو اعتکاف کرنا یہ مستحب ہے. اعتکاف کرنا مستحب عمل ہے, اور مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کیا تو آپ کو اجر ملے گا, اگر آپ نے اعتکاف نہیں کیا تو آپ کو اس پر کوئی گناہ نہیں ملے گا. اعتکاف کرنا یہ مستحب ہے. اچھا, ایک ذرا سا لوگوں میں یہ غلط فہمی بھی ہوتی ہے, اس کو بھی کلیئر کرنا چاہیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسجد میں ایک نہ ایک اعتکاف کرنے والا ہونا چاہیے, ورنہ وہ سمجھتے ہیں کوئی گناہ کی بات ہو جائے گی اگر کوئی بھی اعتکاف نہیں. بالکل نہیں. جب ہم اس بات پر متفق ہو گئے کہ اعتکاف کرنا واجب نہیں ہے, یہ مستحب ہے, تو اگر کوئی بھی نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ ناظرین کو بتانا چاہیے کہ اگر کسی مسجد میں ویسے تو اعتکاف کرنا چاہیے, اس کی طرف رغبت دلانی چاہیے, اور اسلام کا شعار ہے, بلکہ رمضان کی خوبصورتی ہے. لیکن اگر کہیں کسی وجہ سے, جیسے ابھی لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے, کورونا کا مسئلہ ہے, تو اگر کہیں اعتکاف کی اجازت نہیں ملی یا لوگ نہیں ملے اعتکاف کرنے والے, تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی. عوام الناس میں بچپن سے سنتا آیا کہ یہ مشہور رہتا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے. مطلب اگر جیسے ایک گاؤں ہے, مسجد ہے, اب اگر کوئی اعتکاف ہی نہیں کیا تو گویا کہ سب گنہگار ہوں گے. بلکہ بعض جگہوں پر تو پیسہ دے کر کے ایک آدمی کو بٹھایا جاتا ہے. نہیں, یہ غلط تصور ہے, یہ غلط تصور ہے شریعت کے حکم کے بارے میں. یہ مستحب ہے, یہ کوئی واجب نہیں ہے. اس مناسبت سے آگے والے سوال پر جانے سے پہلے, چونکہ ہم نے کہا کہ یہ مستحب ہے, تو ہم نے اس کا استحباب کہاں سے لیا یہ بتانا بھی ناظرین کو ضروری ہے. استحباب کی دلیل, ہاں, استحباب کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کی جو آیت ہے, ہماری شریعت میں اعتکاف مشروع ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ آیت ہے, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. جب مسجدوں کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہو تو عورتوں سے صحبت نہ کرو. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں آخری عشرے میں یعنی آخر کے 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے.
जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई उस साल आपने 20 दिन का एतकाफ किया। आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी एतकाफ करते रहे आखिरी अशरे में, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपकी अज़वाज एतकाफ करती थी। मुतअद्दिद दलीलें हैं इस सिलसिले में जिनसे पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ करते थे, और इससे पता चलता है कि ये कितनी अहम इबादत है और इसका इस्तेहबाब और इसकी सुन्नियत किस दर्जा को पहुंची हुई है। मुस्तहब बमाना सुन्नत आपने कहा है। जी, मुस्तहब बमाना सुन्नत। जी, जैसा कि कुछ लोग मुस्तहब और मुस्तहब का मतलब ये होता है, नाजरीन को भी समझा देना चाहिए, ये बात आई कि मुस्तहब का मतलब होता है जो करेगा उसको सवाब मिलेगा, और अगर कोई नहीं करता तो वो गुनहगार नहीं होगा। मैंने ये सवाल इसलिए किया कि लोगों के यहाँ मुस्तहब और सुन्नत में देखिए यहाँ पर एक टेक्निकल बात है, एक लाइन में, दो लाइन में मैं बताता हूँ। अगर कहा जाए कि ये चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अगर ऐसा कहा गया तो इसमें दोनों बातों का एहतिमाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ किया है सब सुन्नत है, चाहे वो फर्ज हो, चाहे मुस्तहब हो, या किसी भी दर्जे में हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको दीन समझ करके किया है, इबादत के तौर पर किया है, वो सब सुन्नत है। अब उन सुन्नतों में तकसीम है जहां पर उसूलियों की इस्तिलाह आ जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तमाम सुन्नतों में से वो सुन्नत जिसका करना वाजिब नहीं है उसको उसूली या तो सुन्नत कहते हैं या मुस्तहब कहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। तो एतिकाफ की जो जगह है और एतिकाफ की मुद्दत दोनों हम चाहते हैं कि आप उस पर गुफ्तगू करें कि किस जगह करेगा एतिकाफ और क्या मुद्दत हो। जी, एतिकाफ की जगह के मुतालिक हालांकि इख्तिलाफात हैं उलमा के दरमियान, लेकिन सही अहादीस और कुरान की आयतों के तनाजुर में अगर हम देखेंगे तो ये बात तय है कि एतिकाफ की जगह मस्जिद है। मस्जिद के अलावा कहीं पर एतिकाफ नहीं किया जा सकता। उसकी दलील वो आयत है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कभी भी नहीं साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अलावा कहीं एतिकाफ किया है। जहां पर भी एतिकाफ का जिक्र आया है वहां पर मस्जिद का जिक्र आया है। तो एतिकाफ का महल जो है वो मस्जिद है, मस्जिद से बाहर एतिकाफ जायज नहीं है, वो एतिकाफ नहीं है। जहां तक मुद्दत की बात है, मस्जिद के हवाले से एक बात ये भी है कि जैसे बास मसाजिद जो होती हैं, जैसे मुसल्ला होता है, बाजार में कोई मस्जिद है जहाँ पे जुमा नहीं होती है, क्या इन मस्जिदों में नहीं? मुसल्ला नहीं, मुसल्ला और मस्जिद में फर्क है। मुसल्ला और मस्जिद के हुक्म में फर्क है। मुसल्ला वो कोई मुवक्कत या टेम्पोररी जगह जो हम बना लेते हैं कि जैसे ये कुछ दिनों के लिए, जैसे हमारी ऑफिस है, नमाज पढ़ने के लिए हमने कोई जगह खास कर ली, वहां पर चटाई बिछा कर, या जैसे बाजार में मस्जिदें होती हैं तो वहाँ जुमा नहीं होता, सिर्फ आम नमाजों के नहीं, जुमा होना जरूरी नहीं है। हर वो मस्जिद जिसमें जमात से नमाज होती है उस मस्जिद में एतिकाफ किया जा सकता है। जैसा कि आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की एक रिवायत है कि एतिकाफ उस मस्जिद में करना है जो मस्जिद जमा है, जहां पर जमात से नमाज होती है। लेकिन अफजल ये है कि ऐसी मस्जिद में आदमी एतिकाफ करे जहां पर जुमा की नमाज भी होती हो। क्यों ऐसा? जुमा की नमाज चूंकि वाजिब है तो उसको जुमा की नमाज पढ़ने के लिए कहीं और ना जाना पड़े। तो अफजल ये है जिसको मस्जिद जामे कहते हैं, जिसको मस्जिद जामे कहते हैं, तो अफजल ये है कि वहां पर वो एतिकाफ करे। मुद्दत क्या होगी? उसकी मुद्दत के सिलसिले में अभी इख्तलाफ है बहुत ज्यादा, लेकिन जितनी भी आयतों में या अहादीस में एतिकाफ का जिक्र वारिद हुआ है, कहीं पर मुद्दत का जिक्र नहीं किया गया है कि ये तहदीद है कि इतनी मुद्दत ही एतिकाफ करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन भी एतिकाफ किया, 20 दिन भी एतिकाफ किया, तो इससे पता चलता है कि इसकी मुद्दत की कोई तहदीद नहीं है। उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ज़माने जाहिलियत में मैंने नजर माना था कि मैं मस्जिद हराम में एक रात एतिकाफ करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औफी बिनदरिक, अपनी नजर पूरी करो। तो उन्होंने एक रात का एतिकाफ किया। देखिए 10 दिन 20 दिन एक रात साबित हो गया। याला इब्न उमैया की एक रिवायत है, याला इब्न उमैया सहाबी हैं, वो कहते हैं कि इन्नी लअमकुसु फिल मस्जिद अस्साआ वला अमकुसु इल्ला लिआतकिफ, या इस तरह के अल्फाज हैं। कहते हैं मस्जिद में मैं एक घड़ी के लिए ठहरता हूँ, एक घड़ी 1 घंटे के लिए ठहरता हूँ, और मैं सिर्फ इस गरज से ठहरता हूँ ताकि एतिकाफ कर सकूँ। ये सही सनद से मरवी है। तो एतिकाफ की कोई मुद्दत नहीं है। जिसको ठहरना कहा जा सकता हो, एतिकाफ जैसा कि हमने अर्ज किया कि हाँ, जिसको ठहरना कहा जा सकता हो। अब आप मस्जिद में चल रहे हैं, 2 सेकंड के लिए आप खड़े हो गए, इसको ठहरना नहीं कहा जाता है। बाज़ लोग कहते हैं एक लहजा के लिए भी जी नहीं, जिसको ठहरना कहा जा सकता हो उर्फ़े आम में उतनी मुद्दत होनी चाहिए, वरना इसकी मुद्दत की कोई तहदीद नहीं है। कितनी मुद्दत भी ठहरना वो पूरी तवज्जो के साथ। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन के लिए ये सवाल बहुत अहम है कि एतिकाफ में आदमी कब दाखिल होगा और कब निकलेगा। ये डॉक्टर साहब से पूछते हैं।
اعتکاف میں کب داخل ہو اور پھر کب نکلے؟ دیکھیے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ اعتکاف کی مدت کی کوئی تحدید نہیں ہے، 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن کوئی مدت کی تحدید لمیٹیشن نہیں ہے۔ ہاں، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ پھر بھی داخل ہونے کا جی، تو اگر آپ 10 دن کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، مان لیجئے رمضان کے آخری 10 دن کا، تو آپ کو جو 20 رمضان جب گزر جائے تو 20 رمضان گزرنے کے بعد جب مغرب کا جو وقت ہوتا ہے، مغرب سے پہلے آپ داخل ہو جائیں مسجد میں۔ کیونکہ وہاں سے وہ 21واں رمضان شروع ہو جاتا ہے، مغرب کے ساتھ اسلامی کیلنڈر کا دن شروع ہو جاتا ہے، تو آپ مغرب کے ساتھ ہی داخل ہو جائیں مسجد میں۔ اور اگر آپ 10 دن پورا کرنا چاہتے ہیں تو جب عید کا چاند دکھے تو آپ مسجد سے نکلیں۔ اسی میں جیسے کسی نے 10 دن کی نیت کی، لیکن وہ ابھی جب داخل ہونا نہیں، 1 دن اور ہو گیا، پھر بعد میں داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں داخل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اب اس کا 9 دن کا ہوگا۔ جی، عام طور پہ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ اس دن اگر نہیں داخل یہ جو ہو پائے 20 تاریخ کی مغرب کو جو داخل ہونے والی بات کہی جاتی ہے، اس سے یہ کنفیوژن نہیں آنا چاہیے آپ کو کہ وہی داخل ہونا ضروری ہے اس وقت۔ اگر آپ آخری عشرہ پانا چاہتے ہیں اعتکاف کی حالت میں تو آپ کے لیے ضروری ہے، ورنہ اگر چھوٹ جائے تو بعد مسجد میں داخل ہونے کا اور اعتکاف میں کب داخل ہو جو معتکف ہے اس کا؟ معتکف نہیں، وہی وقت ہے، وہی وقت ہے داخل ہونے کا۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ پھر نکلنے کا مطلب جب عید ہو نکلنے کا اگر آپ 10 دن مکمل کرنا چاہتے ہیں تو عید کا چاند دیکھ یہ بھی سوال بہت اہم ہے کہ اعتکاف میں کیا روزہ شرط ہے؟ ڈاکٹر صاحب، روزہ کیا شرط ہے؟ یہ بھی اختلافی مسئلہ، اس میں بھی بہت جھگڑا ہے فقہا کے درمیان۔ اس میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ روزہ شرط نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اختلافی مسائل میں دلیل کا ذکر کرنا بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے بہت سارے مسائل میں میں ادلہ کو اختصار کے طور پر نہیں ذکر کرتا ہوں، لیکن جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں کوشش کی جاتی ہے کہ دلیل کا ذکر ہو جائے۔ تو اعتکاف میں روزہ شرط نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں اعتکاف کیا۔ شوال روزے کے ایام نہیں ہیں، ظاہر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں اعتکاف کیا، صحیح حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے واقعہ ذکر کیا کہ انہوں نے نظر مانا تھا کہ میں ایک رات اعتکاف کروں مسجد حرام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، رات میں کون سا روزہ ہوگا؟ جی، یہ زیادہ واضح ہے، کیونکہ یہ بعد میں اگر رکھتا تو بھی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ رکھ کر کے اعتکاف کیا ہوگا، لیکن پھر اس کے لیے لیکن دلیل چاہیے نا۔ اگر آپ تو ایک ساتھ والی جو حدیث ہے اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رات بھر اعتکاف کرنے کی اجازت دی، اور رات میں روزہ ہوتا نہیں ہے، تو اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے جانا، اور یہاں پر ایک بات اور بھی بہت ضروری ہے کہ یہ جو رمضان کا اعتکاف ہے، رمضان میں اعتکاف میں جانا یہ افضل ہے، لیکن پورے سال میں آپ جب بھی اعتکاف میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال میں آپ نے اعتکاف کیا۔ حضرت عمر نے ذکر بھی نہیں کیا گیا کہ وہ کب انہوں نے اعتکاف کیا، تو آپ اعتکاف کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ رمضان میں چونکہ برکت کا مہینہ ہے تو اس میں افضل ہے۔ ناظرین، آپ نے جانا ہے اس کی مدت کیا ہوتی ہے اعتکاف کی، کب داخل ہوں گے، کب نکلیں گے۔ آئیے یہ جانتے ہیں کہ اعتکاف کو مفید کیسے بنایا جائے، زیادہ سے زیادہ فائدہ ہم کو اعتکاف کر کے کیسے ملتا ہے۔ یہ جانتے ہیں ہم شیخ سرفراز حفظہ اللہ سے۔ شیخ، یہ بتائیں کہ کیسے کیا کریں کہ اعتکاف خوب مفید ہو جائے؟ سب سے پہلے تو جو اعتکاف میں داخل ہوتا ہے اس کی بہت بڑی نیت اور بہت بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مجھے لیلۃ القدر کو پانا ہے، اور اس کے لیے وہ ذہن بنا کر کے جائے کہ انشاءاللہ لیلۃ القدر ہماری نہیں چھوٹے، کسی طرح نہیں چھوٹے۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں سے جدا ہو جائے اعتکاف میں۔ ہمارے یہاں مسجدوں میں جو اعتکاف ہوتا ہے نا، وہ ایک طرح کی میٹنگ ہو جاتی ہے، اور دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر مسجدوں میں لوگ مجلس جمع کر کے اعتکاف کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے اعتکاف کی عبادت ہی اس طرح کی کہ لوگوں سے ٹوٹ کر کے اللہ سے جڑنا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بس وہ دنیا سے ٹوٹے ہوئے، لیکن اعتکاف کرنے والے آپس میں اعتکاف کرنے والے بھی اور دوسرے لوگ بھی جا کے گھسے رہتے ہیں، اور وہ ایک طرح کی مجلس ہوتی ہے، تو پھر وہ اعتکاف کے جو معنی ہے وہ نہیں رہ جاتے ہیں۔ گرچہ شرعاً اس کا اعتکاف ہو جائے گا، پر جو اعتکاف کے معنی ہوتے ہیں عبادت کے، وہ اس کے اندر نہیں رہ جاتے ہیں۔ تیسری بات ہے کہ شیڈول بنانا بہت ضروری ہے معتکف کو، کہ اس کو کب کھانا ہے، کب سونا ہے، کتنی عبادتیں کرنی ہیں، اس کا ایک شیڈول بنا کر کے اعتکاف میں جائے گا تو وہ مرتب انداز میں ساری جو ہے توجہ سے کام کر سکے گا۔ اسی طرح سے چوتھی چیز یہ ہے نا کہ اعتکاف میں کوشش یہ کرنا چاہیے کم کھائے، کم سوئے، کم باتیں کرے ضرورت بھر کی، اور ساری توجہ جو ہے وہ عبادات میں دیں۔ ورنہ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ اعتکاف میں گئے ہیں اور وہ کھانے ہی چل رہے ہیں اور سونا ہی چل رہا ہے، پورا رات پورا دن سو ہی رہا ہے، تو سونے کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، اعتکاف میں تو وہ عبادت کے لیے گیا۔ حالانکہ معتکف کا سونا بھی عبادت ہے، کیونکہ وہ اعتکاف کی نیت سے گیا ہے نا۔ یعنی یہ اعتکاف کی عبادت کی ایک بہت اچھی بات بھی کہ آپ وہاں جو بھی کرتے ہیں سب عبادت ہے، کیونکہ آپ رکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کے لیے. تو آپ مسجد میں سو رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے, لیکن اصل اس کو توجہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, تو کم کھائے, کم سوئے, اور اسی طرح سے کم باتیں کریں. پانچویں چیز ہے کہ ٹارگٹ طے کرے عبادات کا, کیا کیا کرنا ہے اس کو. قرآن ختم کرنا ہے, کتنی بار ختم کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے. ٹارگٹ طے کرے, کتنی نمازیں پڑھنی, کیسی نمازیں پڑھنی ہے. جب تک کہ گول آپ طے نہیں کریں گے کہ آپ کا کیا ہے, ٹارگٹ کیا ہے, تب تک آپ اس کو اچیو نہیں کر پائیں گے. اسی طرح سے اعتکاف جو ہے وہ جسمانی عبادتیں تو آپ کو کرنی ہے, دل کی عبادت, تفکر, اپنی نفس کا احتساب, آخرت کی یاد کرنا, اپنی غلطیوں کا خیال کرنا, یعنی دل کو مشغول رکھنا, وہ بھی ایک عبادت ہے پورے طور پہ. موبائل لے کے گھس گیا اور پورا پھر چالو رکھا ہے. ہاں, یہ بھی بات بہت ضروری ہے کہ نا موبائل سے دور رہیں. یعنی اگر آپ موبائل لے کر کے اعتکاف میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ضرورت بھر کا بھی اگر آدمی کو کنٹرول ہے تو اچھی بات ہے, کوئی سادہ سا موبائل لے کر کے چلے جائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم نے جو ہے نا موبائل لے کر کے گئے تو آپ نے دنیا سے تعلق کیا ختم کیا. آدمی بیٹھا ہوا ہے مسجد کے اندر اور سارا کاروبار اس کا چل رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے. تو زیادہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ کر کے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں موبائل کے اندر. تو اعتکاف اس بات کا نام نہیں کہ آپ وہاں جا کر کے مسجد میں ٹائم پاس کریں. زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کو اعتکاف کو اپنے لیے, لوگ لطیفے کے طور پہ اسی لیے بیان کرتے ہیں, ایسا کچھ جگہ ہو رہا تھا تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ گھر میں پریشان رہتے ہیں تو اعتکاف میں چلے آئیں تاکہ یہاں کو جو ہے آرام. نہیں, اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. اچھا, ایک بات یہ بھی کہ مسجد کی حرمتوں کا خیال, ایسا کرنے والوں کے لیے کہا کسی نے. مسجد بہت مبارک جگہ ہے, اعتکاف کرنے والے بہت مرتبہ مسجد کی حرمتوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور بجائے ثواب کے اور گناہ گار ہو جاتے ہیں. بھائی مسجد میں تو تیز آواز میں دنیا کی فضول باتیں کرنا منع ہے, لیکن آپ دیکھیے سب ہنسی قہقہے کی محفلیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس کا بھی اعتکاف کرنے والے کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد کی حرمت پامال نہ ہو, جو اس کا تقدس ہے, جو اس کی عظمت ہے, اس کے خلاف کوئی عمل وہاں پر نہ ہو. اور ایک بات یہی کہ اعتکاف میں نا بہت سارے لوگوں کا ایک معمول یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک عبادت جو ہے نا وہ آ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. آج رات تو میں سویا ہی نہیں, آج تو میں نے اتنا قرآن ختم کر دیا. اب اس میں کیا ہوتا ہے, یعنی بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا کہ وہ شیطان کیا کرتا ہے, آپ کو پہلے نیکی سے روکتا ہے, جب نیکی سے نہیں روک پاتا تو وہ ایسا کوئی عمل کراتے کہ نیکی آپ کی ضائع ہو جائے. تو یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے نا, جیسے بعض بزرگوں سے آپ ملیں تو وہ پہلی ملاقات میں اس بات کا ضرور ذکر لاتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا تھا تو یہ ہوا تھا. تو یعنی شیطان جو ہے اس کا بہت باریک فتنہ ہوتا ہے. وہ تو کوئی لطیفہ بھی ہے کہ کسی کو موقع نہیں مل رہا تھا کہ میں کیسے بتاؤں کہ حج کرنے گیا تھا, تو کہا کہ وہ جب سے پچھم سے آیا تب سے میں پرندے کا گوشت نہیں کھا رہا ہوں. تو کیا ہوا, کیوں نہیں کھا رہے؟ تو کہا بھائی وہی حج کرنے گیا تھا. تو یہ بہت مسئلہ ہے. یعنی بعض اعتکاف کرنے والے جو ہیں وہ گناتے ہیں بار بار کہ آج رات تو میں سویا نہیں, آج تو میں نے اتنی عبادتیں کر لی, آج تو میں نے اتنا قرآن پڑھ لیا. تو کیا ہوتا ہے, آپ ایک نیکی کر رہے ہیں تھوڑی سی ہوائی کے لیے, آخرت میں جو اتنا بڑا اجر ملنے والا ہے اس کو ضائع مت کریں, اس کو بالکل چھپا کر کے رکھیں. بلکہ جو پردہ لگانے والا معاملہ ہے نا, یہ کہ بھائی آپ کا اور اللہ کے بیچ کا معاملہ رہنے دیں. آپ نے جو کچھ کیا وہ لوگوں سے نہیں بیان کریں, اپنے رشتہ داروں سے, اپنی بیوی سے بھی بیان کریں. جزاکم اللہ خیر. ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا کہ اعتکاف میں ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے, ایک پورا ذہن بنا کے جائیں, پورا ایک مقصد طے کر کے جائیں کہ زندگی کو بدلنا ہے, قرآن ختم کرنا ہے, اذکار اتنے کرنے ہیں, لیلۃ القدر پانی ہے, دنیا کی مصروفیات سے کٹنا ہے اللہ کے لیے. بالکل جس کو معتکف کہتے ہیں نا, کہ بالکل جیسے کوئی دھن میں ایسے لگ کے بہت مشغول ہو جائے اور بے خبر ہو چاروں طرف سے. اعتکاف کا مطلب بھی ہوتا ہے جھک جانا. جی بالکل, جیسے کہ ہم کسی چیز میں مشغول ہو جاتے ہیں, ایسے چاروں طرف کچھ سنائی نہیں دیتا, کچھ دکھائی نہیں دیتا, لوگ دائیں بائیں سے گزر رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی گزرا ہے. ایسے ہی اللہ کے ساتھ ایک خلوت ایسی ہونی چاہیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, بے خبر ہو کر کے پوری خبر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگا دیں, تو پھر آپ کو اعتکاف فائدہ دے گا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وقت ہمارا چونکہ ختم ہو رہا ہے, تو پھر اسی موضوع کو ہم اگلی مجلس میں لے کر کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت اہم باتیں ابھی باقی ہیں ہماری. دیکھتے رہیں آئی پلس ٹی وی اور پروگرام رمضان کے سائے میں. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ ہم سب کو اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.